کی زندگیوں میں بخش دیا تاکہ ہم متفق ہو کر اس کے نام کو عزت اور جلال دینے والے ہوئے۔ آج کا جو ہمارا دن آج کا جو جمعے کا دن ہے وہ ہم نے شفائیہ دن رکھا ہے۔ اس دن ہم سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آج کا جو میسج ہے وہ بھی شفا کے اوپر ہی ہے۔ آج ہم تھوڑا شفا کے اوپر سیکھیں گے، اور میرے ساتھ مل کر نکالیں متی کی انجیل، متی کی انجیل، متی 9 باب اس کی 27 تا 31 آیت۔ متی 9 باب اس کی 27 تا 31 آیت۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے کہ ایک نے داؤد ہم پر رحم کر۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے اور یسوع نے ان سے کہا، کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا، تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو، اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور یسوع نے ان کو تاکید کر کے کہا، خبردار کوئی اس بات کو نہ جانے۔ مگر انہوں نے نکل کر اس تمام علاقہ میں اس کی شہرت پھیلا دی۔ آمین۔ بائبل مقدس میں جو حوالہ میں نے آج شفا کے لیے دیکھا، یسوع 2 اندھوں کو شفا دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں ویسے بہت سی جگہ پر شفا کے متعلق لکھا ہوا ہے، مطلب یسوع مسیح نے بہت سی جگہ پر معجزات کیے، پر آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے 2 اندھوں کی شفا۔ شاید بہت سے لوگوں نے یہ حوالہ پہلے بھی سنا ہوگا۔ جب ہم اس حوالے کو اب غور سمجھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں، تو شفا کے اوپر بہت بار میسج ہوئے۔ شفا کے اوپر ایک چیز جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، ایمان کے وسیلے سے معجزات ہوتے ہیں۔ اب وہ معجزہ ایمان، جب ہم آج شفا کے لیے دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں 2 چیزیں ضروری ہیں معجزے کے لیے، شفا کے لیے۔ ایک چیز ایمان ہے جس کے اوپر ہم نے شاید بہت بار سنا۔ دوسری چیز جو ضروری چیز مجھے لگی وہ ہے عمل، جستجو، محنت۔ شفا کے لیے اسٹرگل، کچھ مطلب محنت کرنا شفا کے لیے۔ اب بائبل مقدس میں جتنے بھی حوالے میں نے دیکھے، جب میں نے پڑھے، ان میں 2 چیزیں بار بار دکھائی دی، ایک ایمان، دوسرا عمل۔ جس کسی کو بھی شفا چاہیے ہوتی تھی وہ یسوع کے پاس آتا تھا، جس کسی کو بھی شفا چاہیے ہوتی تھی وہ ایمان سے یسوع کے پاس آتا تھا۔ 2 اندھوں کی مثال بہت خوبصورت، یہ ہم نے شاید کبھی غور نہیں کیا اس چیز پر، آج ہم غور کریں گے اس چیز پر۔ 2 اندھوں کی شفا۔ خداوند یسوع مسیح راہ کے کنارے جا رہے تھے تو 2 اندھے پکارنے لگے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر۔ اور ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پکارے تھے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر، اور ساتھ لکھا ہے جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ 2 اندھے اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ جب ہم 2 اندھوں کی مثال کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز جو نہ ماننے والی ہے، جو ہم شاید نہیں سوچ سکتے، کبھی آپ کسی کو بھی بتائیں گے تو وہ آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا، یہ کہ اندھا اندھے کو رستہ نہیں دکھا سکتا۔ نہ ماننے والی بات، دونوں اندھے ہیں اور دونوں راہ کے کنارے سے گھر تک جا رہے ہیں، سفر ہے، فاصلہ ہے، اور 2 اندھے ہیں۔
اور اندھا اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا. جب چل رہے ہوں گے، ایک سوچنے کی بات ہے، جب میں سوچ رہا تھا اس میسج کے متعلق، غور کر رہا تھا، تو جب میں نے دیکھا کہ 2 اندھے ہیں، اب وہ 2 جب چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو لازماً بات ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی راستہ بتانے والا نہیں ہے جو ان کو راستہ بتا سکے. دوسری چیز جو میں نے دیکھی وہ کہ وہ جب چل رہے تھے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یسوع کہاں جا رہا تھا. یسوع اس وقت بائبل مقدس میں جب ہم تھوڑا سا اوپر دیکھتے ہیں تو یسوع یائر کی بیٹی کو شفا دینے جا رہا تھا. یائر کی بیٹی کو شفا دینے جا تھا. رستے میں ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری ہے، اس نے شفا پائی، اور جب گھر پہنچا تو 2 اندھوں نے شفا پائی. یہ یائر کی بیٹی کے شفا سے پہلے کے واقعہ ہیں دونوں. رستے میں اس عورت نے شفا پائی اور اس وقت 2 اندھوں نے. جب ہم اس اندھوں کے حوالوں کو مطلب غور سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ہمیں ایک چیز جو مطلب مسیح کے کلام مقدس میں جو میں نے سمجھی، جو میں نے سمجھی وہ یہ تھی کہ جب بھی یسوع مسیح سفر کرتے تھے تو وہ اکیلے نہیں ہوتے تھے. خداوند یسوع مسیح کبھی بھی اکیلے نہیں تھے. ان کے ساتھ ان کے شاگرد، وہ لوگ جو کھانا کھانے آتے تھے، وہ لوگ جو معجزات دیکھنے آتے تھے، اور وہ لوگ جو اپنے بیماروں کو لاتے تھے. 3 قسم کے لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، اور ان کے ساتھ ایک بھیڑ ہوتی تھی. وہ جب بھی سفر کرتے تھے ان کے ساتھ ایک بھیڑ ہوتی تھی. اب کیا ہی سوچ سے باہر کی بات ہے کہ 2 اندھے اور ایک مجمع، ایک بھیڑ. 2 اندھے، میں شاید کہوں کہ ایک اندھا دوسرے اندھے کو یہ نہیں بول سکتا کہ رستے میں پتھر ہے، تھوڑا سائڈ سے جانا. یا ایک اندھا دوسرے اندھے کو یہ نہیں بول سکتا کہ وہ وہاں پر کھڈا ہے تو وہ تھوڑا سائڈ سے جانا. 2 اندھے ایمان ان کا پختہ کہ آج ہم نے شفا لے کے جانی ہے، اور وہ سفر پر چل پڑے. کیا پتا رستے میں ان کا دل ٹوٹا ہو کہ پتہ نہیں یسوع مسیح کہاں جائیں گے. ہم اندھے ہیں، کب تک اس بھیڑ میں دھکے کھاتے رہیں گے. لازمی بات ہے جب بھیڑ ہوتی ہے تو دھکے بھی چلتے ہیں. ان کا ایمان کتنا پختہ ہے کہ لازماً بات ہے کہ دھکوں کے شاید وہ گرے بھی ہوں، بائبل مقدس نہیں بتاتی، پر شاید وہ گرے بھی ہوں. اندھے ہیں، دونوں اندھے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو راستہ نہیں دکھا سکتے، اور نہ ہی ان کو پتا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. شفا کے لیے ان کے لیے جد و جہد، ان کی محنت ہے. شفا کے لیے رستے سے اٹھے، راہ کے کنارے سے اٹھے، اور اس گھر تک جا پہنچے جہاں پر یسوع تھا. ایمان ان کا پختہ تھا، ساتھ عمل بھی ان کا تھا. اسی طرح اس سے پہلے جو حوالہ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر خداوند اس عورت کو شفا دیتا ہے جس کے 12 برس سے خون جاری ہے. وہ عورت گھر بیٹھے شفا نہیں پاتی، وہ یسوع کی پوشاک کا کونا چھو کے شفا پاتی ہے. ایمان ہے اور عمل بھی ہے، 2 چیزیں. وہ شخص جو مفلوج ہے، جس کو اس کے دوست چارپائی سمیت لے کے آئے، ایمان ہے. عمل کیا ہے؟ انہوں نے اس چھت کو کھود دیا، اور اپنا مفلوج نیچے لائے تاکہ خداوند اس کو شفا دے. اس مفلوج کا ایمان نہیں تھا، ایمان بھی ان 4 لوگوں کا تھا، اور عمل بھی ان 4 لوگوں نے ہی کیا. جہاں پر بھی ہم شفا کو دیکھتے ہیں وہاں پر 2 چیزیں لازماً ہیں، ضروری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. وہ یہ ہے کہ شفا کے لیے محنت. سب یسوع کے پاس گئے، یسوع کسی کے پاس نہیں گیا. اگر ہم دیکھیں ایک حوض کے کنارے، جب وہ شخص حوض کے کنارے ایک شخص تھا جو اس آسرے پہ تھا کہ اس کو کوئی حوض میں اتارے، اس وقت ہمیں یہ بھی حوالہ دیکھنے کو ملتا ہے، شاید آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ اس نے عمل بھی نہیں کیا، ایمان بھی نہیں ہے، شفا پا لی.
حوض کے کنارے جس نے شفا پائی، اس کے پاس کوئی امید نہیں تھی، کوئی اس کو یسوع کے پاس نہیں لے کے آ سکتا تھا، وہ خود یسوع کے پاس نہیں آ سکتا تھا۔ دو چیزیں، نہ تو اس کو کوئی یسوع کے پاس لا سکتا تھا کیونکہ اس کے گھر والے اس کو حوض کے کنارے چھوڑ کے چلے گئے تھے، امید نہیں تھی اس کے پاس، خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا دی۔ اس کے علاوہ ہمیں کہیں پر بھی ایسا موقع یا واقعہ نہیں ملتا جہاں یسوع خود گھر پہ گیا ہو۔ ہاں، ایک جگہ پر ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے جہاں یسوع مسیح لازر کے گھر گئے تھے، پر لازر بیمار نہیں تھا، لازر مردہ تھا، لازر مرا ہوا تھا، اور اس کی جو خاص چیز، جو مین چیز تھی، وہ یسوع کا دوست تھی۔ وہ خدا یسوع مسیح اس کے خود گھر پہ گئے کہ اس کو شفا دے۔ آج شاید ہم غور کریں اپنی زندگیوں پر، تو ہم گھر پہ بیٹھ کے ایک فون کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، گھر پہ بیٹھ کے فون کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ ہم چرچ نہیں آتے۔ جتنے لوگوں نے شفا پائی انہوں نے خدا کے پاس آ کر شفا پائی، اور ہم گھر پر ایک کال کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، اور شاید ہم نراش ہوتے ہیں کہ اس گرجا گھر میں شفا نہیں، شاید ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، یعقوب اس کے 2 باب اس کی 27 یا 28 آیت مجھے ابھی تک پکا یاد نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جسم بغیر روح کے مردہ ہے، جسم بغیر روح کے مردہ ہے، اسی طرح ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہے اور ہم عمل نہیں کرتے تو ایمان مردہ ہے۔ ضروری تھی شفا کے لیے عمل کرنا۔ شاید ہم گھر پر فون کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مطلب کی شفا مل جائے، اور وہ نہیں ملتی۔ ہم بڑے بڑے کروسٹ پہ جا کر جب شفا پاتے ہیں، وہ بھی میں سوچ رہا تھا کہ ہم کروسٹ پر جا کر کیوں شفا پاتے ہیں؟ اس وقت ایمان بھی ہوتا ہے اور ہم جاتے بھی ہیں، عمل بھی ہوتا ہے۔ خدا کے گھر پہ ہم نہیں آتے، گھر سے ہی ایک فون کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، اور کروسٹ پر ہم چل کے جاتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، ہم ادھار لے کے گاڑی بک کرواتے ہیں، وہاں پر ہم محنت سے جاتے ہیں اور شفا پاتے ہیں۔ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ آج ہماری شفا ہمارے مطلب کی ہے۔ اب مطلب کی شفا کے متعلق ہمیں دیکھ رہا تھا کہ نعمان کوڑی بھی مطلب کی شفا چاہتا تھا، اور جب ایلیا نبی کے پاس آیا تو اس کا سوچ تھی، اس کا خیال تھا کہ خدا کا بندہ مجھ پر ہاتھ رکھے گا، مجھ پر ہاتھ پھیرے گا تو میں شفا پاؤں گا۔ اس کو مطلب کی شفا چاہیے تھی، اس کے مطلب کی شفا چاہیے تھی، پر ایلیا نبی اس کو کہتا ہے، شاید الیشا نبی، مجھے وہ کنفرم یاد نہیں ہے، الیشا نبی اس کو کہتے ہیں کہ دریائے یردن میں 7 بار بولتے لگا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو ابانا اور فرفر ہے، یہ کیا اسرائیل کے دریاؤں سے اچھے نہیں؟ 2 دریا ابانا اور فرفر، کیا وہ اسرائیل کے دریا سے اچھے نہیں؟ کیا وہاں پر مجھے شفا نہیں مل سکتی؟ پر جب اس نے دریائے یردن میں 7 بار گوتے لگائے تو شفا پائی۔ اپنے مطلب کی شفا اس کو بھی نہیں ملی۔ ہم کیوں یہ سوچ میں رہتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے شفا پائیں گے؟ ضرورت ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے کی، اس کے گھر میں آنے کی۔ کل پاسا بہت اچھا میسیج دے رہے تھے، ایک چیز جو میں نے نوٹ کی کہ وہ لوگ وہاں پر جائیں گے جن کے کاغذ پر خداوند یسوع مسیح کی مہر ہوگی۔ بہت فضل والی بات ہے کہ وہ لوگ اوپر جائیں گے جن کے اوپر خداوند یسوع مسیح کے نام کی مہر ہوگی، اور شفا بھی وہی لوگ پائیں گے جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئیں گے۔ بغیر خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے
ہمیں شفا نہیں مل سکتی۔ اور ضروری ہے کہ ہمیں اگر شفا چاہیے تو ہمیں خود اٹھ کر اپنے گھر سے بیماری کی حالت میں، اگر میں سمجھتا ہوں اندھے خدا کے گھر خدا کے پاس آ سکتے ہیں، مفلوج خدا کے پاس آ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟ ضرورت ہے آج اس چیز پر سوچنے کی، غور کرنے کی کہ اگر ہمیں شفا چاہیے تو کیا ہم عمل کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں کرتے تو آج ہمیں شفا کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو قبول کرتے ہیں۔